ولایت میں انہوں نے معاشیات میں ایم اے اور اس کے بعد پھر پی ایچ ڈی کی، اس کے بعد بین الاقوامی جامعات میں فرائض تدریس انجام دیے، اور یہاں کراچی میں کم و بیش 13 سے 14 سال سے سرکل کو ہیڈ کر رہے ہیں، سرکل کی سرپرستی کر رہے ہیں، جس کے اندر ہم نے مغربی تہذیب کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا ہے، اسے اسٹڈی کیا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی ہی سرپرستی کے اندر مختلف انٹلیکچوئلز یعنی کہ ڈیولپ ہو رہے ہیں اور ہم کام کر رہے ہیں۔ تو کورس کے اغراض و مقاصد کے لیے میں ڈاکٹر جاوید اکبر انصاری صاحب کو دعوت دوں گا کہ تشریف لائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اساتذہ محترم، علماء کرام، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کے سامنے بنیادی طور کے اوپر اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو زحمت کس لیے ہم نے دی ہے اور اس کورس سے ہم کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے مولانا محبوب نے فرمایا، پچھلے کئی سالوں سے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے طلباء جمع ہوتے رہے ہیں، اور شتاً ہم نے مغربی تہذیب کا مطالعہ کیا ہے۔ یہ مطالعہ جیسے مولانا محبوب نے فرمایا ایک عرصہ دراز پر محیط، اور اس کے نتیجے میں ہم اس وقت کسی نہ کسی حد تک اس قابل ہوئے ہیں کہ مغربی تہذیب اس دور میں مسلمانوں کے لیے جو چیلنج پیش کر رہی ہے اس کی عمومی خصائص آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی قیادت کا حق صرف علماء کرام ہی کو ہے، اور ہماری پسپائی اور ہماری شکست و ریخت کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ یہی ہے کہ علماء کی قیادت مسلمانوں کے عوام و خواص کی صفوں سے معدوم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ علماء کا دائرہ اثر محدود ہوتا چلا جا رہا ہے، اور علماء بے دخل کیے جا رہے ہیں ملت کے عمومی معاملات کی سیادت اور قیادت سے، اور علماء کو بے دخل کرنا، کہیں اور سے قیادت کو تلاش کرنا، یہی اسلام کا زوال ہے۔ اسلام کا عروج اور علماء کی قیادت و سیادت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ہو نہیں سکتا کہ مسلمان غالب آئیں، اسلام دنیا کی غالب تہذیب ہو، اور مسلمان معاشرے اور مسلمان ریاست کی قیادت اور سیادت علماء کے علاوہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور کے اوپر اسلام ایک علم ہے، اور اسلام کی مخالف جو چیز بھی ہے وہ جہالت ہے۔ لہذا جب مقابلہ علم اور جہالت میں ہے تو یہ ایک منطقی بات ہے کہ علم کی قیادت وہی کرے کہ جو جانتا ہو کہ وہ علم کیا ہے۔ ہم جیسے لوگ جو اسلام کو بحیثیت ایک علم کے نہیں جانتے، وہ اس کے نہ حقدار ہیں، نہ ان کی یہ استطاعت ہے کہ وہ مسلمانوں کی قیادت کی ذمہ داری سنبھال سکیں۔ لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم نے آج مغرب کے بارے میں جو کچھ بھی معلوم کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دیں، اور ہمیں توقع ہے کہ مغرب سے روح شناس ہونے کے بعد آپ ہی ہمیں
یہ بتائیں گے کہ اس جہالت کو، جس کو آج مغربی علم کے طور کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کی تسخیر کے لیے کون سی وہ حکمت عملی ہے جس کے ذریعے اسلام کا تحفظ بھی کیا جا سکتا ہے اور اسلام اس جہالت پر اور تمام عالم میں جو معاصی پھیلے ہوئے ہیں ان پر غالب کیسے آ سکتا ہے۔ لہذا اس کورس کا پہلا مقصد، سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کی طرف ایک قدم اٹھائیں۔ ہم نے اپنی پوری زندگیاں مغرب کو سمجھنے میں گزار دی۔ ہم نے تعلیم کی ابتدا سے لے کے آج تک 16, 17, 20, 30, 40 سال مغرب کو دیکھنے، سمجھنے، اس کو نبی بعد